اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الانشقاق کریں گے۔ یہ جو ہم نے لاسٹ ویڈیو میں سورہ دیکھی تھی 83 نمبر سورہ تھی، تو یہ اس سے بالکل اگلی 84 نمبر سورہ ہے۔ یہ بھی مکی ہی سورہ ہے اور اس کی 25 آیات ہیں، چھوٹی سی ہی سورہ ہے۔ آیت نمبر 1، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ ایگزیکٹلی یہی ہم پہلی آیت جو ہے 82 نمبر سورہ جو ہے نا، یہ اس سے دو سورہ پیچھے جو ہے اس میں بھی ہم نے یہی ایگزیکٹلی پہلی آیت اس سورہ کی بھی ایگزیکٹلی یہی تھی۔ وہ سورہ الانفطار تھی، اس میں ایگزیکٹلی یہی پہلی آیت آئی تھی، اور اس میں یہاں پہ بھی جب آسمان پھٹ جائے گا، اور وہاں بھی جہاں آسمان پھٹ جائے گا، صرف نام کا فرق ہے سورہ کا دونوں میں۔ وہ انفطار ہے جس کا معنی پھٹنا ہے، اور یہ انشقاق اس کا معنی بھی پھٹنا ہی ہے، دونوں کے میننگ سیم ہی ہیں، اور یہی پہلی آیت میں ورڈ بھی یوز ہوئے ہیں دونوں سورہ کے۔ آیت نمبر 2، تو یہ دیکھیں اسی ٹاپک سے جو ہمارا، جس کو میں قرآن پاک کا مین ٹاپک کہہ رہا ہوں، اسی بات سے ہی یہ سورہ یہ بھی سٹارٹ ہوگی۔ ہم جو پیچھے میرے خیال سے جو 8 10 15 میرے خیال سے جو سورہ پڑھی ہیں وہ اسی بات سے سٹارٹ ہو رہی ہیں، اور پوری کی پوری سورہ اسی ٹاپک پہ ہے۔ آیت نمبر 2، اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا، اور اس کے لائق، اور اسی کے لائق وہ ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، مینز کہ وہ اپنے رب کا حکم مانے گا، تو وہ رب، ہمارا جو رب ہے وہ اسی لائق ہے کہ اس کے حکم مانا جائے۔ آیت نمبر 3، اور جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی۔ یہ میں پہلے بھی بڑی ڈیٹیل سے اس پہ ہم بات کر چکے ہیں، وہاں بھی کچھ ذکر تھا اس کا کہ یہ جو زمین کو ہی یہ اسی یا مادہ جو ہے دوسرے مادے بھی اکٹھے کر کے، یا ہمیں مکمل ڈیٹیلز تو نہیں پتا، کہیں پہ یہ آتا ہے کہ سارے سب کو اکٹھا کر دیا جائے گا اور انہی سب کو پھیلا دیا جائے گا، یا زمین کو اس طرح وہ بچھونا اس کو پھیلا دی جائے گی، وہ تو اللہ کی کرنی ہے۔ اللہ حکم دے گا تو جو مرضی، جس کو جو حکم دے گا ویسے ہی ہو جائے گا، تو زمین کو پھیلا دیا جائے گا۔ آیت نمبر 4، اور اس میں جو ہے اسے وہ اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ اس میں کیا ہے یہ، اب اس میں ظاہری بات ہے اس میں سے تو سارا اناج، پودے اور درخت اور ہر چیز اسی میں سے اگتی ہے نا، تو وہ تو نہیں اگا لے گی۔ یہاں بات ہو رہی ہے قیامت کی، آخرت کی ہو رہی ہے نا بات، تو جو انسان اس میں دفن ہے وہ سب کو نکال دے گی، اگل دے گی۔ وہ مینز اب سارے وہ مٹی میں ہی ملے ہیں نا، ہم بار بار یہی پڑھتے ہیں کہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں قیامت پہ، وہ تو کہتے ہیں کہ مٹی میں اب مٹی ہو گئے تو اب ہم کہاں ویسے واپس بن سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے یہ ہے کہ وہ زمین جو کچھ ان میں ہے وہ اگل دے گی۔ مطلب یہ ایک دوسرے طریقے سے بات، وہی بات ہے سمجھائی دوسرے طریقے سے جا، بار بار یہی کہتا ہوں نا کہ وہی باتیں ہیں جو رپیٹ ہو رہی ہیں، لیکن ان کو مختلف طریقوں سے سمجھایا جاتا ہے، تو یہ ایک مختلف طریقہ۔ آیت نمبر 5، اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی اور اسی کے لائق وہ ہے۔ یہ جو آسمان کے لیے بات کی وہی زمین کے لیے، کہ وہ اللہ کے حکم سے یہ کرے گی سارا۔ آیت نمبر 6، اے انسان تو اپنے رب سے ملنے تک یہ کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ تو یہی مین موضوع ہے جو ہم رپیٹ کری جا رہے ہیں۔ اب لاسٹ ویڈیو میں بھی یہی اس پہ بڑی ڈیٹیل سے بات کی، تو اصل میں جو ہم یہاں کام کر رہے ہیں انہی کے ساتھ اللہ کے سامنے ملاقات، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اس کے سامنے پیش ہو، وہ جو بھی کام ہے۔ اور میں یہ کوشش پہ، حالانکہ کوشش کا ورڈ اوپر، صحیح کا ورڈ آپ کو عربی میں نہیں ملے گا، کوشش کا ورڈ نہیں ہے، ترجمے والے نے لکھ دیا ہے، لیکن وہی کہ کام، محنت یا کوشش جو بھی ہے، اور میں اس کو بڑی ڈیٹیل سے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ اصل میں کوشش ہی ہے، اس کوشش کا ہی پوچھا جانا ہے، اصل میں ہماری کوشش کو ہی دیکھا جانا ہے کہ کس نے کتنی کوشش کی ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے،
آپ قرآن پاک کو اوور آل پڑھیں گے سمجھیں گے نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ اصل میں کوشش ہی ہے. جو بھی کام کرنا ہے اس کے لیے کس نے کتنی کوشش, اس کے پاس کتنا موقع تھا, کتنا ٹائم تھا, کتنی سہولتیں تھیں, کتنا اس کے پاس فراغت تھی, کتنی اس کے پاس آسائشیں تھیں, میں نے اس کو کتنا رزق دیا, اس کے پاس اور اولاد کتنی تھی, دولت کتنی تھی, یا یہ ساری جو بھی چیزیں تھیں, مینز اس کے پاس ٹائم تھا, یہ اس سب میں اس نے کوشش کی. اس کے پاس اگر ٹائم زیادہ تھا تو اس کی کوشش. اب جیسے مثال دیتا ہوں میں کہ جو ہم کوئی ایک مولوی صاحب ہائر کرتے ہیں مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے, اب وہ تو ڈیوٹی ہے ان کی نماز پڑھانی, تو ان کی کوشش ظاہری بات ہے تھوڑی ہی ہے نا, ان کا تو کام ہی وہی ہے. لیکن ایک بندہ ہے, فار ایگزامپل میں ماں کی مثال دیتا ہوں, ایک عورت ہے بیچاری, اس نے گھر میں اس کے بچے ہیں, 2-3 چھوٹے بچے ہیں, مینز کوئی 4-5 سال کا ہے, کوئی 2 سال کا, 3 کا ہوگا, کوئی سال کا ہے. تو اس کے یہ 3 بچے ہیں اور وہ گھر میں ہے بھی اکیلی. اس کا ہسبینڈ کام کوئی کمانے گیا ہے اور اس نے آ کے کھانا وغیرہ بھی کھانا ہے, تھکا ہونا ہے, اس کی خدمت بھی کرنی ہے, کھانا بھی دینا ہے اسے, بچوں کی بھی کرنی ہے, ان کو بھی کھانا دینا ہے, کوئی بڑا اگر اسکول جاتا ہے تو اس کو اسکول بھی بھیجنا ہے, اس نے آنا ہے, تو یہ سارا کچھ اس نے کرنا ہے. یہ کر رہی ہے وہ, اور میں بھی اس بندے کے پیرنٹس بھی ہیں, بوڑھے ہیں, تو ان کی بھی شاید خدمت کر رہی ہو, یا کوئی اور بھی ہو گھر میں تو ان کی بھی کر رہی ہو. تو اس سب میں وہ جو نماز کے لیے ٹائم نکالے گی تو اس کی کوشش تو بہت ہائی ہو جائے گی نا. یا ایسے ہی کسی مرد کی اگزامپل اگر لے لیں آپ, کہ کوئی مزدوری کر رہا ہے, کوئی بیچارہ بڑی محنت سے کام کر رہا ہے, یا کوئی آفس میں وہ اس طرح ہے, بڑا بیزی ہے یا کچھ ایسا ہے, تو اس میں سے وہ جو کام ٹائم نکال کے کوشش کر رہا ہے پڑھنے کی, نماز پڑھنے کی, یا اللہ کو ٹائم دینے کی, یا اللہ کی راہ میں کچھ کام کرنے کی, یا اللہ کی راہ میں کچھ پیسے دینے کی, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی, وہ غریب ہے تو ان کی کوششیں جو ہیں وہ ان کے دائرے میں ہی ہوں گی نا, کہ ان کو جو دیا گیا ہے کس طرح وہ کوشش کر. تو اصل میں کوشش ہے. یہ ایک بندہ ہے جس کی ڈیوٹی وہی ہے, اس نے تو کرنا ہی, اس کا کام ہی وہی ہے, اس کو تو اسی کام کے پیسے بھی مل رہے ہیں, چلے پیسے نہیں بھی مل رہے, کوئی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے خود بھی, ان کا چلو کوئی اور کوئی کام کاروبار ہوتا ہے, یا ان کے بچے وغیرہ کما رہے ہیں تو اب اس نے اپنی زندگی ادھر لگا دی ہے, ایج تھوڑی زیادہ ہوگی ہے, 40-50 کی ایج ہوگی, یا بچے اب کمانا شروع ہو گیا تو اس نے اپنی زندگی ادھر لگا دی ہے. تو یا بزرگ ہیں کوئی, اب وہ ریٹائرڈ ہیں, تو ان کے پاس تو ٹائم ہی ٹائم ہے, ان کی کوشش, اور یہ جو مصروف اپنے اتنی ٹائٹ اسکیجول میں سے ٹائم نکال کے اللہ کو دینا, تو وہ کوشش پرکھی جائے گی اس چیز پہ. آیت نمبر 7, تو جس شخص کے دائنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا, یہ ہم پہلے بڑی ڈیٹیل سے کافی ساری سورہ میں یہ پڑھ چکے ہوئے ہیں, بڑی ڈیٹیل سے اس پہ بات بھی ہو چکی ہے. اچھا, آیت نمبر 8, اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا. وہ جس کو اس کے رائٹ ہینڈ میں نامہ اعمال دیا جائے گا نا, تو وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے, ان کے ساتھ آسانی والا معاملہ ہوگا, ان کو اچھی خوشخبریاں ہوں گی. آیت نمبر 9, اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹ آئے گا. اہل مینز اس کے جو اس جیسے ہوں گے اور بھی. اب اس سے وہ اہل و عیال نہیں ہے کہ اس کے میاں بیوی, اس کے بچے بھی ہیں, یا اس کا ہسبینڈ ہے, یا اس کی بیوی ہے, تو ان سب کو بھی معاف کر دیا جائے. انہوں نے تو اپنا بھگتنا ہے. ہاں, جو اس کے ساتھ جیسے ہیں, جو اس جیسے ہیں, جنہوں نے اور بھی اچھے مال دوسرے لوگوں نے بھی کیے ہیں, تو ان کی طرف سے ہنسی خوشی لوٹے گا وہ. آیت نمبر 10, ہاں جس شخص کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا. اب یہ بات وہی ہے لیکن تھوڑی سی مختلف کر کے بیان. اب یہاں پہ آ گیا ہے کہ وہ لیفٹ ہینڈ تھا پہلے, تو اب ان کو پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا. آیت نمبر 11, تو وہ موت کو بلانے لگے گا,
وہ کہے گا کہ اس سے بہتر ہے کہ مجھے موت ہی آ جائے. آیت نمبر 12 اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا. آیت نمبر 13 یہ شخص اپنے متعلقین میں خوش تھا. اب دیکھیں جو نیک لوگ ہیں وہ شاید اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ دنیا میں ان کو شاید مصیبتیں ہوں لیکن تب وہ آخرت میں خوشی ہنسی اپنی اہل کی طرف لوٹے گا. لیکن اس کے بارے میں جو جہنمی ہیں ان کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے, مطلب جنہوں نے دنیا میں برے اعمال کیے, کہ وہ شاید یہاں پہ کچھ برے اعمال کر کے تو وہ بڑے آرام میں تھا, آرام طلب تھا اور اپنے متعلقین میں خوش تھا. وہ جو بھی متعلقین اس کے اہل و عیال ہو سکتے ہیں اس میں, یا اور دوست یار جو بھی اس کے متعلقین, تو ان میں وہ دنیا میں خوش تھا. لیکن جنہوں نے یہاں پہ مصیبتیں اور جھیلی وہ آخرت میں خوش ہیں, خوش ہوں گے. آیت نمبر 14 اس کا خیال تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر ہی نہ جائے گا. یہ مین چیز, مین کی یہ ہے, اگر ہم اس کو یاد رکھیں نا کہ لوٹ کے جانا ہے تو پھر سب ٹھیک ہوگا. آیت نمبر 15 کیوں نہیں, حالانکہ اس کا رب اسے بخوبی دیکھ رہا تھا, کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے ہر چیز میں. آیت نمبر 16 مجھے شب کی قسم اور رات کی. آیت نمبر 17 اور اس کی جمع کردہ چیزوں کی قسم. آیت نمبر 18 اور چاند کی جب کہ وہ کامل ہو جاتا ہے. آیت نمبر 19 یقیناً تم اس ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے. اب یہ قسمیں 3-4 قسمیں اٹھائی ہیں کس بات پہ, کہ تم یہ جو ابھی تمہاری حالت ہے, یہ جو دنیا ہے, اس حالت سے دوسری حالت میں آؤ گے. یہ نہیں ہے کہ اس حالت کے بعد تم ختم ہو جاؤ گے, نہیں, تم اس حالت سے دوسری حالت میں آؤ گے. آیت نمبر 21 آیت نمبر 20 انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے. مینز اتنی واضح بات ہے کہ ایک حالت سے دوسری میں آنا ہے تو پھر یہ ایمان کیوں نہیں لاتے. آیت نمبر 21 اور جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے. اب یہ آیت سجدہ ہے تو آپ جو سن رہے ہیں وہ سجدہ ضرور کر لیجئے گا. تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے, اور جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ کیوں نہیں کرتے. یہ اتنی بڑی کتاب ہے, اتنی بڑی بڑی باتیں اس میں ہوتی ہیں, اتنی جب بڑی ان کے سامنے بات ہوتی ہے تو وہ کیوں نہیں اپنے رب کے آگے جھک جاتے. یہاں مقصد مین یہ ہے کہ کیوں نہیں وہ اپنے رب کو تسلیم کر لیتے اور اس کا ہر حکم ماننے کو تیار کیوں نہیں ہو جاتے, اس کے آگے اپنی پیشانی کیوں نہیں جھکا دیتے. آیت نمبر 22 بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلا رہے ہیں. اب وہ کفر والے وہ ہیں, وہ تو جھٹلا رہے ہیں اللہ کو بھی اور آخرت کو بھی. آیت نمبر 23 اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں رکھتے ہیں. اللہ تو جانتا ہے نا کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. آیت نمبر 24 انہیں المناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. اب یہ دیکھیں اللہ پاک بھی اسی طرح کا بیان ان کے ساتھ کر رہے ہیں کہ انہیں عذاب کی حالانکہ خوشخبری تو نہیں ہے نا, لیکن ان کو اس طرح کہا جا رہا ہے کہ انہیں تھوڑا جھٹکا لگے کہ ان کو عذاب کی خوشخبری سناؤ, کہ یہ جس کو مانتے ہی نہیں ہے تو ان کو ذرا بتا دو. آیت نمبر 25 ہاں ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو بے شمار اور نہ ختم ہونے والا اجر ہے. یہ سورہ کی آخری آیت ہے. اس میں کیا ہے کہ ہاں ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو بے شمار اور نہ ختم ہونے والا اجر ہے. کہ جو ایمان والے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں ان کو پھر دائمی اجر ملے گا جنت میں. جو یہ ہم بڑی ڈیٹیل سے پچھلی سورہ میں بھی پڑھ چکے ہیں, آپ ان سورہ کو بھی چھوٹی سی ہے ضرور پڑھیے گا اور عربی کے ساتھ پڑھیے گا. جزاک اللہ خیر.